السلام علیکم، میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر. تمام مسیحی ہمارے جو بہن بھائی ہیں، دوست ہیں دنیا بھر میں، ان کو کرسمس کی بہت مبارک، نئے سال کی سب کو مبارک، اور اس کے علاوہ یوم قائد مبارک، اور پی ایم ایل این کے ورکرز کو نواز شریف کی سالگرہ مبارک، اور ان کے اہل خانوں کو بھی اب ذرا مبارکباد سے آگے نکلیں. اور آنے والا یہ جو کرسمس ہے، نہ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے میری کرسمس ہے، اور نہ ہی آنے والا وقت خان صاحب کے لیے. یعنی ان کو آپ ہیپی نیو ایئر کہیں گے تو شاید خان صاحب جذبات میں آ کے رونا شروع کر دیں. ایسے حالات میں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر؟ ویسے تو ہیپی نیو ایئر نہ تو عمران خان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے، بلکہ پاکستان کے لیے بھی ہیپی نیو ایئر، عام انسان کے لیے بھی ہیپی نیو ایئر. یعنی کہنے کا رسم تو نبھا دی ہے میں نے اس کے شروع میں، لیکن نئے میں سال میں آپ کے لیے ابھی فی الحال آسانی، خوشی، خیر اور امن کی کوئی صورت ابھی تو نظر نہیں آ رہی. جنوری اور فروری یہ تو بہت ہی سخت مہینے ہوں گے. اور چلے خیر پی ٹی آئی کی طرف چلتے ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا ایک شہزاد اکبر صاحب ہوا کرتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ بڑی پریس کانفرنسیں اور بڑی آنیاں جانیاں اور بڑی پھرتیاں، اور نواز شریف کو میں لے کے آؤں گا، برطانیہ سے معاہدہ ہو گیا، برطانیہ کی حکومت سے بس ہو گئے معاہدے، اور آ جائے گا نواز شریف اور پکڑ کے ہم لے آئیں گے. اور بھائی اب وہ کہہ رہا ہے نا کہ میں آ رہا ہوں، تو شہزاد اکبر صاحب کچھ گمشدہ سے ہیں، ملے ہیں آپ کو؟ میں تو ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ مل جائیں، کسی ٹی وی پہ مل جائیں. یعنی میں توقع یہ کر رہا تھا کہ یہاں سے جب یہ خبر جائے گی کہ نواز شریف خود واپس آ رہے ہیں، تو شہزاد اکبر تو وہ پہلا آدمی ہونا چاہیے نا جس کو سامنے آ کے پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی کہ بالکل ٹھیک ہے، آئے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں ایئرپورٹ پہ، اور جیل لے کے جائیں گے، اور ہمارا مسئلہ آپ نے آسان کر دیا، ہماری لیبر آپ نے آسان کر دی. ہم تو بڑی مشکل میں تھے کہ انگلینڈ کی گورنمنٹ سے کس طرح سے کہہ کھلا کے آپ کو واپس لے کر آئیں. آپ خود ہی آ رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، جیلیں تیار ہے. کہاں گم ہے شہزاد اکبر؟ تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. اتنا ڈر، اتنا خوف، ظاہر ہے ان کی جانیں نکلی ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہے جیلیں اب ان کو نظر آ رہی ہیں. اچھا یہ ہے نا جی، جو سنگ دل لوگ ہوتے ہیں، یہ میں نے کہیں بہت پہلے پڑھا تھا، اور میری ساری زندگی کا مشاہدہ ہے جی، اس کو آپ بھی اپلائی کر کے اپنے طور پہ دیکھ لیجئے گا. جو سنگ دل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بہت بزدل ہوتے ہیں، عظیم اکثریت. ظاہر ہے 100% فارمولہ، انسان بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، 100% فارمولہ نہیں آتا. مطلب صدام حسین بھی تھا جو بہت سنگ دل تھا، لیکن بزدل بہرحال اس طرح سے آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جاتے ہوئے پھانسی کے چل کے وہ خود گیا، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے پھندا اپنی گردن میں ڈالا. بہت سنگ دل تھا، لیکن کم از کم اتنا بہادر تھا کہ اس نے موت کو یعنی اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا. خان صاحب اور ان کی ٹیم وہ لوگ نہیں ہیں. یہ سنگ دل تو بہت ہیں، لیکن یہ بہادر نہیں، بہت بزدل ہیں. اب آپ عمران خان کی دوڑیں اب دیکھیں کہ تنظیم نے ساری تحلیل کر دیں. اب اسد عمر یاد آیا کہ سیکرٹری جنرل بنا دیتا ہوں. اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے ملاقاتیں، اب سرحد کے وزیر اعلیٰ کی طلبی. او بھائی، تم نے بٹھائے تھے گگو کھوڑے، جیسے کہتے ہیں نا گگو کوڑے مطلب ایڈیٹ، گوف، سٹوپڈ. مطلب آپ نے کاغذ کے پتلے لا کے بٹھائے پنجاب میں. حالانکہ فواد چودھری بہت اچھی چوائس ہو سکتا تھا، اس سے تو بہتر کوئی بھی چوائس ہو سکتا تھا، علیم خان ہو سکتا تھا. لیکن وہاں خان صاحب کو ڈر یہ تھا کہ مجھے کل کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑا نہ ہو جائے. اب خان صاحب کو تو چیلنج کرنے کو کھڑا نہیں ہوا، لیکن وہ جو گگو کوڑا انہوں نے بٹھایا تھا، اس نے جڑوں میں نیچے ان کی جو ہے صفائی پھیر دی، اکھاڑ کے رکھ دیا. یہی وزیر اعلیٰ پختونخوا نے ان کے ساتھ کیا. اب ان گگو کوڑوں کے پاس جانے سے فائدہ خان صاحب؟ اب آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ 3 سال سے آپ کچھ کر نہیں سکے، ماں سے بربادی کے اور تقریروں کے. تو اب یہ 3 ہفتے یا 3 مہینے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ گئے، آج گئے یا کل گئے، تو اب آپ کیا کر لیں گے بھاگ دوڑ کر کے؟ اچھا، یہ جتنے سنگ دل اور یہ بزدل لوگ ہوتے ہیں، میرا یہ خیال ہے جی کہ خان صاحب اگر جیل جائیں گے نا، تو یہ 3 سے 4 مہینے بھی کاٹ پائیں تو بڑا مشکل ہے. اس نے بندے نے لکھ کر دینا ہے کہ میں سیاست سے توبہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں سیاست میں آ گیا، میں تمام مخالفین سے معافی مانگتا ہوں، میں ان تمام لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جن کو میں نے تکلیف دکھ پہنچایا. اب میں سیاست کو خیر بات کہہ رہا ہوں، مجھے جیل سے نکال دو، مہربانی ہے، مجھے یہاں سے جانے دو، میں پاکستان ہی چھوڑ دیتا ہوں، میرے بیوی بچے بھی باہر، مطلب اپنی اس کو لے کے، موجودہ والی بیوی کو لے کے چلا جاتا ہوں یا چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. خان صاحب جیل نہیں کاٹ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویز مشرف دور میں انہیں چند گھنٹے صرف ایک سیل میں رہنا پڑا، اور اپنی کتاب میں انہوں نے اتنی درد مندی سے ان چند گھنٹوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ گویا یہ نیلسن منڈیلا کی طرح 27 سال کو انہوں نے کاٹ لیے ہیں جیل میں. مطلب اس میں آپ پڑھیں، یہ اس جیسا آدمی چونکہ بہت سنگ دل آدمی ہے عمران خان، بہت مطلبی آدمی ہے، بہت خود غرض آدمی ہے. اس نے اپنے علیم خان کے ساتھ جو کیا، اس نے جہانگیر ترین کے ساتھ جو کیا، اس نے جسٹس وجیہ الدین کے ساتھ جو کیا، جس بندے نے مطلب خلوص کے ساتھ اس کے ساتھ چلا، اس نے اس کو نشان عبرت بنا دیا. ہر جگہ یہ
اور یہ تو اس نے مردوں کے ساتھ کیا ہے نا, خواتین کے ساتھ جو کیا ہے وہ تو خیر میں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا, تو اب دیکھنا یہ کہ شہزاد اکبر ٹائپ, اور شہزاد گل ابھی تک کھڑا ہوا ہے بھائی, مجھے حیرت ہے ویسے اس پہ. فواد چودھری ہے جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے, باقی تو سارے بھاگ بھوگ گئے, بیسیکلی معافیاں مانگ رہے ہیں, اور یہ تو ہے ان کا حال. اب آ جائیں پاکستان کی جانب. پاکستان کی جی میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک طرف سے بھارتی وزیر دفاع ہے, اور بھارتی وزیر دفاع جو ہے راج ناتھ نام ہے ان کا, اور 21 نومبر سے لے کے یہ 25 دسمبر ہے, گوگل کر لیجئے کہ 21 نومبر ابھی جو پیچھے گزرا ہے اور یہ 25 دسمبر, یعنی کو 5 ہفتے بنتے ہیں. یہ ان 5 ہفتوں میں راج ناتھ کے 3 بیان آئے ہیں پاکستان کے خلاف, اور اس میں وہ وارن کر رہا ہے بار بار کہ ہم یہ جو بارڈر ہے یہ کراس کر سکتے ہیں, ہم بارڈر کراس کر سکتے ہیں, پاکستان کو چاہیے دہشت گردی سے باز آ جائے, دہشت گردی کا نام لے کے, یعنی ظاہر ہے کہ ادھر سے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم بارڈر کراس کر سکتے ہیں, مغرب سے طالبان دھمکیاں کا دے رہے ہیں, وہ تو فینس اکھاڑ کے لے گئے اور کہہ رہے ہیں کہ اٹک تک کا علاقہ ہمارا ہے, اور پاکستان بیچ میں ہے. یہاں سے انڈیا, یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی, یعنی ان کا وزیر دفاع ہے. اچھا, انڈیا کا جو وزیر دفاع ہے اس کو پرویز خٹک نہ سمجھیں آپ, بائی دا وے. ہمارا جو وزیر دفاع ہے وہ تو پریکٹیکلی بیچارہ سیکشن افسر ہوتا ہے, کیونکہ آرمی چیف اور وزیر اعظم تو ہم تو کہتے ہیں نا ٹرائکا ہی یہ ہے. ایک ٹرائکا جو کسی زمانے میں صدر, وزیر اعظم اور آرمی چیف ہوتا تھا, اب صدر اس میں سے نکل گیا, اس کی جگہ ڈی جی آئی ایس آئی آ گئے. یعنی اب ایک ملک کو چلانے کی جو کونسل, جس کو پاور ٹرائکا کہا جاتا ہے, آپ اندازہ لگائیں, اس میں ایک وزیر اعظم ہے اور 2 یعنی آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں, ایک چیف آف آرمی اسٹاف, ایک ڈی جی آئی ایس آئی, دونوں غیر منتخب ہیں. اور ظاہر ہے کہ طاقت کہاں ہے آپ جانتے ہیں. تو وہ ٹرائکا جو ہے بیسیکلی اس کی وجہ سے ہمارا وزیر دفاع تو سیکشن افسر ہے, وہ تو غریب کہیں بیچارہ آتا ہی نہیں ہے. لیکن انڈیا کا جو وزیر دفاع ہے, یو ہیو ٹو ٹیک ہم سیریسلی. مطلب انڈیا کا جو وزیر دفاع ہے وہ, اس کے سامنے اس کا آرمی چیف واقعی اس کا ماتحت ہے. تو جب انڈیا کا ڈیفنس منسٹر یہ کہہ رہا ہے بار بار کہ پاکستان جو ہے ہم یہ سرحد ہم اسے کراس کر سکتے ہیں, اور طالبان ادھر سے یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, اب ہم ہیں درمیان میں, یہاں سے انڈیا مشرق سے, ادھر یعنی مغرب سے طالبان, یہ ہے جو نقشہ بن رہا ہے. اور ہمارے ہاں یعنی اکانومی ہماری ماشاءاللہ کس صورتحال میں, تنخواہیں دینے کو پیسے نہیں ہیں, اور یہ 2 خطرے ہمیں نوک کر رہے ہیں. ہمیں بڑا اچھا لگتے تھے نا عبدالی, غوری, بابر, میزائلوں کے نام رکھے ہوئے تھے ان کے نام پہ, تو مبارک ہو, وہ عبدالی آ رہے ہیں, آج کے عبدالی, آج کے غوری, آج کے بابر آ رہے ہیں وہ اب. تو پھر اب یعنی میں, خان صاحب بھی جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا نا کہ وہ مولانا مجھے حیرت ہے کہ بلدیاتی انتخاب پہ مولانا کی جیت پر لوگ خوش کیوں ہیں. تو اس پہ میں نے ان کو وہاں بھی جواب دیا تھا کہ آپ تو یہ کہتے تھے نا کہ انہوں نے شیکلز آف سلیوری, غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں طالبان نے, تو اب کس بات کی پریشانی ہے؟ یہاں بھی تو وہ غلامی کی زنجیریں توڑنے کی بات ہی کر رہے ہیں نا, یہاں بھی تو وہ وہی بات کر رہے ہیں جو افغانستان میں کرتے تھے, وہی بات اب پاکستان میں کر رہے ہیں. جو نظام وہ افغانستان میں لے کر آئے ہیں وہی نظام وہ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں, کم از کم ان علاقوں میں جن پر ان کا دعویٰ ہے, اور وہاں کے رہنے والوں نے اسی بیانی کو ووٹ دے دی ہیں اور فضل الرحمان کو جتا دیا ہے. آج آپ کو دکھ ہو رہا ہے کہ وہ کیسے کوئی خوش ہو سکتا ہے, طالبان کے جیتنے پہ کیسے کوئی خوش ہو سکتا ہے. خان صاحب ویسے ہی خوش ہو سکتا ہے جیسے آپ خوش ہو رہے تھے نا جب کابل پہ انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا طالبان نے, اور آپ خوش ہو رہے تھے نا, شیکلز آف سلیوری, غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں طالبان نے. وہی فلسفہ لے کے وہ پاکستان کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں. انہیں یہاں بھی غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں, انہیں یہاں بھی وہی اسلامی نظام چاہیے. تو اب آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں خان صاحب؟ اب کہیں نا ذرا کہ آ گئے ہیں وہ مجاہد, آ رہے ہیں وہ عبدالی, آ رہے ہیں وہ غوری, تھا جن کا انتظار, تاکہ وہ آئیں اور اپنا نظام قائم کریں خان صاحب. اور اس نظام میں جس دن انہوں نے اپنا نظام نافذ کرنا شروع کر دیا کسی علاقے میں بھی خان صاحب, تو آپ کے کابینہ کے آدھے سے زیادہ لوگوں کی لاشیں چوک میں لٹک رہی ہوں گی. جب وہ آئیں گے تو پھر یہ ہوگا. اور وہ صرف بائی دا وے, جب وہ آئیں گے تو اس میں بائی دا وے ہر وہ آدمی جس کے گھر میں کوئی ایک موٹر سائیکل بھی ہے, یا ہر وہ آدمی جو مطلب وہ تو پھر اپنا نظام جو افغانستان میں کر رہے ہیں وہ لے آئیں گے. لیکن یہاں پہ خان صاحب کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. افغانستان کے لیے جو چیز ٹھیک ہے آپ کے لیے غلط کیوں ہے بھائی؟ اب پتہ چلا کہ دوسرے ملکوں میں مداخلت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. اب جب وہ آپ کے دروازے پہ آ گئے ہیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ افغانیوں پہ کیا گزری ہوگی. تو اپنی حالت بہرحال یہ ہے کہ ایک جانب سے وہ بھارت کی دھمکیاں ہیں, اور یہ سیٹلمنٹ مطلب یہ بحث وہاں جاری ہے کہ اگر یہ اٹیک کیا اور فائنلی پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ بن گیا,
اور یہاں کیوس آ گیا. اور تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی سے وہاں پہ یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ وہ جو پھر کشمیر ہے پاکستانی مقبوضہ کشمیر جس کو وہ کہتے ہیں ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ تو فیلڈ اسٹیٹ اگر ہو گیا تو پھر ان کی بھی حفاظت ہمیں کرنی پڑے گی. چین پہلے کہہ چکا ہوا ہے کہ دہشت گردی سے لڑنے کے لیے چینی میزائل فوج اور آرمی تیار ہے پاکستان کی سرزمین پر اترنے کے لیے. وہ گلگت بلتستان سے اتریں گے اگر وہ آئے تو جس ملک کی حالت یہ ہے انہیں اس کو مشرق مغرب شمال تک سے خطرہ ہے, اکانومی میں تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, وہ ملک وہاں پہ جو پاور سینٹرز ہیں وہاں پہ ڈیبیٹ کیا ہو رہی ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں چیلنجز کا مقابلہ کریں گے؟ نہ, بالکل نہیں. وہاں اس وقت پرابلم یہ بنی ہوئی ہے کہ عمران خان تو پپٹ فیل ہو گیا, نیا پپٹ کون سا لے کے آئے؟ اب جو بندہ آئے گا وہ اگر نواز شریف ہوگا تو پھر وہ اتنے ووٹ لے کر آ جائے گا تو یہ تو عذاب بن جائے گا. تو اس کو کنٹین کیسے کرنا ہے, اس کو قابو میں کیسے رکھنا ہے, سیاسی جماعتوں کو اپنے قابو میں کیسے رکھنا ہے, وہاں فکر یہ ہے. تو بس میرا خیال ہے کہ اسی بات پہ ویلاگ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, میں پہلے بھی اس ویلاگ میں یہ اس خواہش کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ عقل جو ہے وہ پریویل کر جائے کاش, اور حالات تاریخ کا جبر اور مجبوریاں پاکستان کے اصل حکمران طبقے کو جس میں اشرافیہ سویلین اشرافیہ بھی شامل ہے, یہ لوگ مل کر کم از کم 10 سال کے لیے ہی ملک کو جمہوریت دے دیں. یہ جو اپنے آٹوکریسی کا پلان لے کے آتے ہیں 10 سال کا بھی مارشل لاء کے نام پہ, 10 سال کا بھی ہائیبرڈ کے نام پہ, یہی 10 سال اگر یہ آئین پاکستان کو دے دیں, رول آف لاء کو دے دیں, کانسٹیٹیوشن کو دے دیں, صرف 10 سال ہی دے دیں چلیں, تو اس کے بعد پھر لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں قوم کو کون سا راستہ بہتر رہا. اجازت چاہتا ہوں, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.